الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جدو جائے گی جنتاں چ سواری آپ دی جدو جائے گی جنتاں چ سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے حضرات گرامی آج کی یہ محفل ختم چہلم کی محفل ہے چودھری خادم حسین دنیا سے چلے گئے اور ان کے احسان ثواب کے لیے پہلے بھی محفلیں ہوتی رہیں اور آج یہ 40ویں کی محفل ہے جس کے اندر میں اور آپ سارے اس نیت سے آئے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے میرے حال میں پنجابی جی بولا تو صحیح ہے نہیں اردو جی میں سوکھا ہے لیکن میں پنجابی گفتگو کرنا کہ اصل یہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ کہ اے رب العالمین اس سارا کچھ قبول فرما دے کہ دا ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب پھر چودھری خادم حسین دی روح نو یا رب العالمین پہنچا دے انہاں دی بخشش فرما دے حضرات گرامی جڑی آیا کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب اساں تساں نوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا رب العالمین نے اپنے بارے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اس رب دیاں نے اس اللہ دیاں نے جڑا سارے جہاناں دا پالنے والا ہے کوئی عالمین دسیگا رب نے اپنے دے نال کوئی عالمین دسیگا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دی صفت دے نال بیان فرمایا پتہ چلیا کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ فرما دیتا کہ میرے محبوب جتھے جتھے تک میں رب دی خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفیٰ جتھوں جتھوں تک میری رب دی جڑی ہے خدائی ہے اس تو تک میرے محبوب تیری مصطفیٰ حضرات گرامی حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے یہ دا منع عالمین دا منع ایک سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ نے زمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے آسمان واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور زمین آلیاں واسطے آسمان آلیاں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ نے دنیا تے رہن آلیاں واسطے بھی رحمت بنا کے بھیجا ہے اور دنیا تو چلے گئے جنہیں اپنی قبرہ دے اندر چلے گئے
اور کلمہ پڑھ کے گئے آقا علیہ السلام دا انہاں واسطہ بھی حضور علیہ السلام رحمت بن گیا. قبر والے واسطے بھی حضور رحمت بن کے آئے نے. حضور جانوروں واسطے رحمت, حضور درختوں واسطے رحمت, حضور درندیاں واسطے رحمت, حضور مومناں واسطے رحمت, حضور مسلمانوں واسطے رحمت, حضور کافروں واسطے بھی رحمت بن کے آئے. کافروں واسطے بھی رحمت بن کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت عام ہے, رحمت للعالمین سارے جہانوں واسطے. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیج دیتا. اے اور میں صرف 10-15 منٹ گفتگو کرنی ہے, ادھے وچ میں صرف یہ دساں گا کہ ساڈے واسطے حضور علیہ السلام رحمت بن گیا ہے. جنہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, حضور علیہ السلام دے امتی بن گئے, اللہ دے محبوب دے امتی بن گئے. انہاں واسطے حضور علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے. کس طرح رحمت بن کے آئے نے کہ حضرات گرامی اس دنیا تے زندے ہیں تے ہن بھی حضور علیہ السلام ساڈے واسطے رحمت ہے. اے ہن بھی حضور علیہ السلام ساڈے واسطے رحمت نے. کیوں؟ اس واسطے پہلیاں قوماں دا حال دیکھو کہ کسے قوم کو کسے طرح دا عذاب آیا, کسے قوم کو کسے طرح دا عذاب آیا. اور اگر گناہ کر دیے نے قوماں تے متھیاں تے لکھیا جاندا ہے, گناہ کر دیے نے قوماں تے گیڈاں تے لکھیا جاندا ہے. حضرات گرامی انہاں گناہاں دی وجہ تو عذاب نازل ہوتا ہے, لیکن حضور علیہ السلام دیا دعاواں دا نتیجہ, حضور دا وسیلہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہونے دے ناطے اساں تے اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں نازل کردا, ساڈے متھیاں تے نہیں لکھیا جاندا اور ساڈے گیڈاں تے نہیں لکھیا جاندا, بلکہ پیارے آقا علیہ السلام ساڈے واسطے اتنے رحمت بن کے آئے. فرمایا من الذنب کمن لا ذنب له, میرے غلاموں تو توبہ کرنے والا اللہ دی بارگاہ جڑا توبہ کردا ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیتا ہے. جڑا گناہ تو توبہ کر لے اللہ دی بارگاہ وچ گڑگڑائے استغفر اللہ پڑھے, استغفار کرے, مولا مجھے معاف کر دے, یا رب العالمین میرا گناہ معاف کر دے. حضرات گرامی حضور علیہ السلام دی رحمت دا نتیجہ اور حضور علیہ السلام دی اس رحمت دی برکت اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والی دی توبہ قبول کرتا ہے, پھر وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرات گرامی دنیا تے حضور علیہ السلام ساڈے واسطے رحمت, اور پھر دنیا تو بندہ چلا جاتا ہے, جس میں فوت ہوتا ہے اس وقت بھی حضور علیہ السلام رحمت, قبر وچ بھی حضور علیہ السلام ساڈے واسطے رحمت. کس طرح کہ میری اور تہاڈی قبر جدوں اساں قبر چ جانا ہے, جتنے مسلماناں جتنے کلمہ گو مسلماناں قبر کے اندر جانا ہے, اور قبر وچ میرے اور تہاڈے آقا نے تشریف لے آنا, لاجپال آقا نے تشریف لے آنا, اور حضور علیہ السلام تشریف لے آؤ گے. سوال تم سنتے رہتے ہو, پہلا سوال ہوئے گا من ربو کا, بندہ جواب دے گا ربی اللہ, اور دوسرا سوال ہوئے گا ما دینوں کا, تیرا دین کیڑا ہے, بندہ جواب دے گا حضور دا امتی دین علیہ السلام. اور تیسرا سوال ہوئے گا جڑا لازمی سوال ہے, وہ فرشتے سوال کریں گے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, اے بندہ مومن اس ہستی کے بارے تو دنیا کے کہتا رہے, اس ہستی کے بارے زیارت ہوئے گی, وہ زیارت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر کے اندر موجود ہوں گے, فرشتے اشارہ کرنے پوچھیں گے اس ہستی کے بارے کیا کہتا رہے کہ جڑا حضور دا امتی, حضور نے جس نے وفا کی تھی اور حضور نے جس نے محبت کی تھی, حضور نے دین کو قبول کیتا, دین دے مطابق اپنی خوشی غمی جڑا ساری جان دیتا رہا, اور خوشی وچ بھی اس نے آکھیا میں خوشی رو کراں گا
جڑا میرا دین آخد ہے، غمی میں او کرنا جڑا میرا دین آخد ہے، خوشی اس طرح کرنا جس طرح میرا رب آخد ہے، خوشی اس طرح کرنا جس طرح میرے آقا علیہ السلام آخد ہے، اور حضور علیہ السلام دی سنت دے مطابق، دین دے مطابق جس نے زندگی گزاری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کشتی۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا، میں حضرت صاحب کی تقریر سننا چاہتا ہے، لیکن ایسا امامہ کی مجبوری بھی ہے، وہ میرا بھی اتنے 40واں ہے تو وہ آدھے پونے 12 بجے آ کے تو دعا کرنا، میں ہوں اپنی گفتگو تے جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہ پھر یہی جواب دے گا، ہوا رسول اللہ، ہوا نبی اللہ۔ حضرات گرامی، حضور دی رحمت دا صدقہ اس دی قبر جنت دے باغاں چوں باغ بن جائے گا۔ اے حضور علیہ السلام دی رحمت دا صدقہ کہ اس دی قبر جڑی ہے جنت دے باغاں چوں باغ بن جائے گی۔ تے اشر دیہڑا بھی حضور علیہ السلام دی رحمت دا صلہ ملے گا، اور اشر والے دن بھی مومنہ دی جڑی کامیابی ہوئے گی، سارے مومنہ دی، سارے مسلمانہ دی آقا علیہ السلام دی شفاعت آقا علیہ السلام کر گے کہ سارے حضور دے غلام جڑے جنت میں جائیں۔ اے حضور علیہ السلام دی رحمت صدقہ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین اسان اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، دنیا تے رہ کے اللہ اور اللہ دے رسول دا بڑھ کے رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا